چلا رہے صدر میں کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے؟ مزاج وغیرہ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. ارے دودھ والے بھائی آ جاؤ ذرا سن لو آپ بھی. بھائی ہم لوگ صبح میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ملاقات کرنے کی غرض آخرت، اس لیے کہ ہم لوگ ایمان والے مسلمان اللہ کے رسول کے امتی ہیں، تو ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ دنیا کی زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا بنایا تھا، کیا جمایا تھا، کیا کمایا تھا. اللہ یہ پوچھے گا کہ دنیا میں تم کو ہم بھیجائے تھے تو کتنے نیک عمل کر کر آئے، اچھے عمل کر کر آئے، بتاؤ. تو اب وہاں پر اگر اچھے عمل ہیں تو اللہ کے سامنے بتا سکیں گے، نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ سوائے رونے کے، پچھتانے کے، چلانے کے، گڑ گڑانے کے، گھبرانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہاں کا جانا ایک مرتبہ پھر واپس آنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کی زندگی میں جو کچھ کیا گیا ہے بس وہ آخرت میں اس کو پائے گا، ملے گا اس کو. اگر اچھا کیا ہے یہاں پر تو اچھا پائے گا، اچھا نہیں کیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے مصیبت کی زندگی وہاں پر کاٹے گا. اسی لیے کہا دنیا میں آدمی بڑی مشکل سے 60-70 سال 80 سال زندگی گزارتا ہے. اس 80 سال کے اندر آدمی جو بھی عمل کرے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں کام آئے گا. کسی کہنے والے نے کہا دنیا میں آدمی جب ایک دانہ ڈالتا ہے زمین میں تو اس کے ہزاروں دانے نکلتے ہیں. ایسا ہی آدمی ایک عمل کر لیا تو اس کے ہزاروں نیکیاں اللہ کی طرف بنتی ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ کرے. آدمی نہیں کرے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. یہ بات کوئی قابل قبول نہیں. کوئی آدمی محنت کر رہا ہے، جیسا آپ محنت کر رہے ہیں، صبح میں اٹھے اتنی دور سے یہاں تک آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ تو بالش بھر پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کھانے پینے کے انتظام کے لیے آپ بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، سردی میں بھاگ رہے ہیں، بارش میں چل رہے ہیں، دھوپ میں پھر رہے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو کہا اپنے پیٹ بالش بھر پیٹ پلنے کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں یہ کھانا کتنی دیر رہے گا پیٹ میں؟ تو کہا بڑی مشکل سے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے رہے گا، اس کے بعد نکل جائے گا. تو کہا 4-5 گھنٹے کا کھانا آدمی پیٹ میں رکھ کر نکالنے کے واسطے دن بھر محنت کر رہا ہے، زندگی بھر تک محنت کر رہا ہے. جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کتنی محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان کون ہے؟ صحابہ سے پوچھے تو عقل مند، تو کہا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ خود بتائیں، آپ خود بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دنیا میں رہ کر آخرت کے سوچے، کیونکہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے نا. یہاں سے کسی گاؤں کو جاتا ہے، کسی یعنی ملک کو جاتا ہے تو آدمی اپنے جیب میں خرچہ رکھ کر جاتا ہے کہ بھئی میرا وہاں پر جانے کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ ہو، تو پریشان نہ ہو. آدمی جب جاتا ہے تو پھر وہاں پر کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملی اور پھر آدمی کے پاس کچھ نہ رہے سوائے رونے کے، کیا کرے گا؟ اچھا چلو دنیا کے اعتبار سے آدمی مانگ کر کھا سکتا ہے، پھر وہاں سے آنے کا کچھ انتظام ہو سکتا ہے، لیکن جو دنیا سے جائے گا آخرت میں وہ کہاں ہے انتظام ہوگا واپس آنے کا؟ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. ہم بھی جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی فکر کرے. تو اس سے فکر کے واسطے ہم بولتے ہیں کہ بھئی آدمی پتھر بڑا اٹھا کر سر پر رکھ کر ٹھہر رہا ہے تو یہ گناہ معاف ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ذرا دیکھ کر صبح جلدی اٹھے، بس اللہ کے گھر کو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اپنے کاروبار میں چلے جائے. اسی لیے حدیث میں ہے نوم صبح یمنع الرزق، صبح میں جلدی اٹھنے والا، اللہ کے گھر کو جانے والا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، عزت والی زندگی ہوگی، چہرے پہ رونق ہوگی، دل میں محبت ہوگی، لوگوں میں آپس میں بھی اللہ میاں محبت ڈالیں گے دل میں. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ راضی ہوں گے. اب اللہ راضی ہوں گے تو ظاہر بات ہے زندگی اچھی ہوگی. زندگی بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، ایسی زندگی گزارنا بہت اچھا ہے. کیا ایسی جو ہے تھوک ماری زندگی گزارنا اچھا ہے؟ تھوڑے دن کے بعد سے آدمی واہ 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 واہ، پھر اس کے بعد میں جے جے کے ساتھ گئے، وہ کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا یہ کوئی فائدے والی زندگی نہیں ہے.
تھوڑے دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، سونے چاندی کی چمک پھر دیکھنے کی بات ہے بول کر بولا کوئی شاعر۔ اس واسطے تھوڑے دن اگر آدمی کی زندگی اچھی گزرے پھر اس کے بعد میں مایوسی مایوسی مایوسی، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی وہ ہے دنیا میں بھی ہم اچھے رہے، دنیا کے بعد جانے کے بعد خبر کے پیٹ میں بھی اچھے رہے، آخرت میں اٹھنے کے بعد میں بھی اچھے رہے۔ یہ زندگی ہماری زندگی ہے، ہم کو یہی بات سکھائی گئی ہے۔ تو دنیا میں جب تک ہے ہم لوگ اپنی زندگی عزت کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم پورا کر کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، یہ زندگی محبوب زندگی ہے، پسندیدہ زندگی ہے، اللہ کو بھی رسول اللہ کو بھی۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ صبح میں جہاں جلدی اٹھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں چلے جائیں۔ اگر اپنے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ کوئی ملے تو ان کو بھی دین کی طرف مائل کرنے کی فکر کریں۔ بس یہی ہمارا جو ہے اصل مقصد ہے کہ دین پر اپن عمل کرے، دین پر لوگوں کو مدعو کرے، یعنی بلاتے رہے۔ یہ تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے جو آخرت میں جا کر ہم کو ملے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ سردار بھائی؟ مگر وہ اپن کب جا رہے ہیں کہ نہیں معلوم نا؟ نکلنا کہیں نکلنا بول کر ہمارا نکلتے جا رہا ہوں، ہاں وقت نکلتے جا رہا ہوں۔ ہاں کوشش کرو انشاءاللہ۔